السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 101، تین چیزوں میں شفا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء فی ثلاث شربۃ عسل وشرطۃ محجم وکیۃ نار وانہا امتی عن الکی، کتاب الطب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے مرفوعاً بیان کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تین چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، سینگی لگوانے اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الشفاء فی ثلاث، شفا تین چیزوں میں ہے۔ تو الفاظ کے ظاہر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید صرف انہی تین چیزوں میں شفا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان تین چیزوں میں تو یقیناً شفا ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی دوائیوں میں اور رقیہ وغیرہ میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو خاص کیا ہے کہ یہ بنیاد ہیں۔ لیکن ان میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تین چیزیں بھی اگر مزاج کو موافق آئیں اور ایک صحیح کوانٹٹی کے مطابق لی جائیں، صحیح طریقے پر لی جائیں، تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز استعمال کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ شاید یہ بات درست نہیں، شاید یہ حدیث صحیح نہیں، یا ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں ملی۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں شفا مشروط ہے کس چیز کے ساتھ، کہ وہ آپ کو موافق ہیں یا نہیں، اور پھر یہ کہ کتنی کوانٹٹی میں کوئی چیز لی جائے اور کس موقع پر لی جائے۔ اگر گرمی کی وجہ سے بیمار ہوا انسان اور کلونجی کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو وہ کلونجی کھانا شروع کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اگر ایک چٹکی بھر کلونجی کھانی ہے تو وہ پورا ٹیبل سپون کلونجی کا کھا بیٹھے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی سمجھنے کی، آپ نے اصول بتا دی کہ ان چیزوں سے شفا حاصل ہو سکتی، لیکن کیسے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی طبیب ہونا چاہیے، کوئی تجربہ کار ہونا چاہیے کہ جو انسان کو پھر سجیسٹ کرے کہ کس موقع پر کیا چیز لی جائے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ تیر اندازی کی مثال آپ لیں۔ جیسے آپ تیر کو ایک شکار کے جانور پہ چلاتے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ تیر سے جانور جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا تیر اس کو لگا ہی نہیں، خطا ہو گیا، یا پھر وہ صحیح جگہ نہیں جا کے لگا، تو وہ شکار تو بھاگ جائے گا اور تیر آپ کا ضائع چلا جائے گا۔ تو اسی طرح دوا کو بھی آپ ایک تیر کی طرح لیں، اگر وہ صحیح جگہ پر جا کر لگی، صحیح کوانٹٹی میں لگی، تو پھر ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، یعنی دوا میں تو کوئی مشکل نہیں، دوا تو دوا ہی ہے، لیکن انسان کا جسم اس کو قبول نہیں کر رہا۔ اب مثلاً آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہم ہر روز پانی پیتے ہیں اور ہمارا جسم اس کو ہضم کر لیتا ہے اور اس سے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن یہی اگر کوئی کڈنیز کا مریض ہو تو اس کے لیے یہی پانی جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یا اس کا اخراج جسم سے، یا ہیضے کا مریض ہے یا جس کو وامٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو اگر آپ اس کو پانی پلانا شروع کر دیں گے تو اس کا جسم اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کے مزاج کے موافق نہیں آ رہا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بیماری لمبی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو ایک بیماری ہوئی، آپ نے ابتدا میں اس کو نہیں پکڑا، اب وہ جڑ پکڑ گئی، تو جب کوئی بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی جسم اس بیماری کا عادی ہو جاتا ہے، یا جسم اس بیماری سے کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جسم کے اندر اتنی امیونٹی نہیں رہتی کہ وہ اس بیماری سے فائٹ کر سکے، یا یہ کہ جو دوا انسان کو دی جا رہی ہے وہ اس کو صحیح طور پر فائدہ پہنچا سکے۔ تو اسی لیے ڈاکٹرز یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیمار ہونے پر فوراً علاج کروایا جائے، بلکہ بیمار ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اب کورونا سے بچنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں اور کس کس طریقے سے ہو رہی ہیں، تاکہ بیماری سے دور رہیں، اور اگر بیماری شروع ہی ہوئی ہے تو اسی وقت اس کو پکڑ لیں، بیماری کو چھپائے نہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے، اور انسان اگر اس سے غفلت برتے گا
تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اور جب بیماری حد سے بڑھنے لگتی ہے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زندگی کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کے علاج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تحفظ کا، پریونشن، یعنی بیماری سے حفظ ما تقدم۔ دوسرا ہوتا ہے بیماری کا فوراً علاج کرانا، مثلاً آپ کو زکام شروع ہی ہوا ہے تو اسی وقت اگر آپ شہد لے لیتے ہیں، شہد پانی یا شہد پانی میں لیمو ڈال کے، اگر آپ کو لیمو سے الرجی نہ ہو، اسی طرح اگر آپ اس وقت کلونجی کا آئل جو ہے وہ لے لیتے ہیں یا اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، تو اس سے یہ کہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی، یا یہ کہ اگر بیماری آئی بھی ہے تو بہت شدت سے نہیں آئے گی۔ اور تیسرا ہے بیماری کے علاج میں تاخیر کرنا۔ تو جب انسان بیماری کے علاج میں تاخیر کرتا ہے تو پھر دوائی جو ہے بیماری کے موافق نہیں ہوتی، اور اس صورت میں بھی اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اندر شفا بتائی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شربت عسل ہے، یعنی شہد کا پینا۔ صفراوی امراض جو ہے ان کا علاج شہد سے ممکن ہے، کیونکہ شہد جو ہے وہ مسل ہوتا ہے، اس سے کانسٹیپیشن دور ہوتی ہے، اسہال شروع ہو جاتا ہے، اور جسم سے ایسا صفراوی مادہ، صفراوی جو پیلا پیلا مادہ جسم سے نکلتا ہے نا، جیسے بعض اوقات وامٹنگ میں آتا ہے، بعض اوقات اور طریقوں سے، تو اس کو صفرا کہتے ہیں۔ تو وہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ کہ وامٹنگ کی شکل میں نکل جاتا ہے، بعض اوقات موشنز کی شکل میں نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال شہد جو ہے فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید میں شہد کے بارے میں واضح طور پر آتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شہد کے ذریعے ایک بیمار کو شفا ہوئی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا، آپ نے اسے شہد پلانے کے لیے کہا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا ہی کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ۔ یعنی 3 بار کے بعد بھی آپ نے کہا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا، کیونکہ پہلے شہد نے جسم کے اندر سے زہریلے مادے باہر نکالے، کیونکہ بہت دفعہ ہمارے جسم کے زہریلے مادے اگر اندر ہی دب جائیں، اندر ہی رہ جائیں، تو بیماری جڑ سے نہیں اکھڑتی۔ تو ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ بیماری کے علاج میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور شفا حاصل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار اور صبر کے ساتھ دوا لیتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیماری بعض اوقات آتی اچانک ہے لیکن جاتی اپنے وقت پر ہے، ٹائم لے کر جاتی ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بار بار ایک ہی بات فرما رہے ہیں، اور بالآخر اسی بات سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک آدھ دفعہ پلا کے چھوڑ دیتا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جب ہمیں کوئی دوا سجیسٹ کرتا ہے یا ہم طب نبوی سے کوئی علاج شروع کرتے ہیں تو ہم ایک ڈوز لینے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ہوا فائدہ، اچھا چلو دوسری لے لیا، نہیں ہوا، چھوڑو اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہم فوراً گھبرا کے وہ دوا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر بیمار کے بیمار رہتے ہیں۔ بعض بیماریاں جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بعض بیماریاں بہت وقت لیتی ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری آپ کو کب سے ہے؟ تو میں نے بتایا کتنے سال سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر سال کا 1 ہفتہ لگا لو اور اتنے سال کے ہفتے گن لو، اتنا عرصہ کم از کم علاج کرو۔ یعنی ایک سمجھانے کا انداز تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اتنا عرصہ کنٹینیوسلی علاج کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ فوری نتائج نہ مانگے۔ اور میں یہ بات خاص طور پر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم جب طب نبوی سے علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف کوئی میریکل ہوگا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس 1 آدھ دفعہ لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں پورے یقین کے ساتھ لینا چاہیے دوا کو یا ان غذاؤں کو، یہ تو دوائیں نہیں بلکہ غذائیں ہیں، لیکن جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اگلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے شرطۃ محجم، ہجامہ کی کاٹ جو ہے، یعنی سینگے لگوانا یا ہجامہ کروانا، کپنگ جو ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو خونی امراض ہوتے ہیں، یعنی جو خون کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج جو ہے
وہ ہجامہ یا کپنگ جس کو بولتے ہیں، یا سینگی، کیونکہ سینگی اس کو سینگ سے ہے. یہ پہلے زمانے میں سینگ کے ساتھ خون سک کیا جاتا تھا، یعنی ہارن جو ہوتا ہے کسی جانور کا. اسی طرح فسد کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے، فسد کھلوائی جاتی ہے، یعنی کہ مخصوص جگہوں پر باریک بلیڈ وغیرہ سے کٹ لگایا جاتا ہے جس سے ایک دم خون باہر نکلتا ہے اور انسان کو ریلیف ملتا ہے. لیکن عربوں میں اس کا عام رواج نہیں تھا. تو سینگی میں شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاند کی 17، 19، 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی. اور اس کے لیے بہترین دن بھی آپ نے بتائے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے، یعنی اگر آپ ہجامہ کرانا چاہیں تو بغیر کچھ کھائے پیے ارلی مارننگ کروائیں. اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. اللہ برکت دے. جمعرات کو سینگی لگوایا کرو، یعنی جمعرات کا دن زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح سوموار اور منگل کا بھی آپ نے فرمایا. اور بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز پچنے مت لگوایا کرو، یعنی یہ 4 دن مناسب نہیں ہے اس علاج کے لیے. اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، یعنی جمعرات بھی ہوگی، پیر اور منگل بھی ہو گیا. اس لیے کہ اسی دن اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ماہر لوگوں سے سینگی لگوانی چاہیے. یعنی ہر ایک اس کا ماسٹر نہیں ہوتا، کم از کم وہ شخص ہو کہ جو انسان کے جسم کو سمجھتا ہو، اس نے کچھ اناٹمی پڑھ رکھی ہو، بیماریوں کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتا ہو، ان کی ریزنز کو سمجھتا ہو، اور پھر صحیح طور پر صحیح جگہ پر سینگی لگا دے. کیونکہ بعض اوقات ہجامہ کرنے والے ایسی جگہ پر کپ لگا دیتے ہیں جہاں نہیں لگانا چاہیے، اور وہ فائدے کی بجائے نقصان کا بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح ایسے وقت میں لگاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتا تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح بعض ایسی رگوں میں یا ایسی جگہوں پر سینگی لگوا دی جاتی ہے کہ جہاں وہ نہیں لگنے چاہیے. اسی طرح کٹس جو ہیں وہ خاص سمت کو لگتے ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. تو یہ علاج ایک ماہر اور قابل انسان کا محتاج ہے، کیونکہ یہ کٹس لگانا جو ہے جسم پر وہ خطرناک کام ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہجامہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرائی ہجامہ ہوتا ہے جس میں کٹس نہیں لگائے جاتے، بلڈ نہیں نکالا جاتا. دوسرا ویٹ ہجامہ ہوتا ہے جس میں کٹس لگا کر یا پچنے لگا کر، سوئیاں لگا کر خون نکالا جاتا ہے. کئی طریقے ہیں. پھر اسی طرح ایک مساج کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس میں کپس کے ساتھ مساج کیا جاتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یا یہ کہ مثلاً کسی خاص جگہ پر آپ کو درد ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر خود بھی کپ لگا دیں اور کٹس نہیں لگائیں، کیونکہ جو کٹ لگانے کا کام ہے نا، یہ مخصوص تاریخوں، مخصوص دنوں اور قابل ڈاکٹر سے ہی لگانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو کپ لگانا آتا ہے، مثلاً آپ کے ہاتھ میں کہیں درد ہو رہی ہے، کسی جوڑ پر درد ہو رہی ہے، تو آپ درد والے مقام پر کپ کو، جو کپ لگانے والا آلہ ہوتا ہے، اس کے پمپ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں. یہ ایسے ہی جیسے کوئی مساج کر رہا ہو یا کوئی پریس کر رہا ہو. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پین اس جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی چیز اکٹھی ہو جاتی ہے، کوئی بلاکیج سا آ جاتا ہے، اور اس کو جب آپ جیسے پریشر پوائنٹس دبا کے اس کو ریلیز کرتے ہیں، یا ایکوپنکچر کے ساتھ یا ایکوپریشر کے ساتھ آپ علاج کرتے ہیں، تو ان جگہوں سے جو کوئی چیز اکٹھی ہوئی بھی ہوتی ہے یا جمع ہو جاتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، بلڈ فلو شروع ہو جاتا ہے، تو درد وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ڈرائی ہجامہ ہوتا ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے. اور جب جسم میں بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے، جیسے ایکسرسائز وغیرہ سے یا سانس کی ایکسرسائز سے، تو انسان ہمیشہ اچھا فیل کرتا ہے. ایسے انڈورفنس نکلتے ہیں جسم سے کہ جس سے انسان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، سر ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان خوشی محسوس کرتا ہے. پھر اگلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے اوقیتن بنارن، یا آگ سے داغنا، لیکن اس کی ممانعت کی گئی ہے. یعنی بعض اوقات شہد پینے سے جسم کے اندر کے زہریلے مادے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، بعض اوقات ہجامہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طریقے کام نہیں آ رہے. یعنی نہ تو غذا کے ذریعے جسم کھل رہا ہے، صاف ہو رہا ہے، اور نہ ہی ہجامہ کے ذریعے وہ رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں. تو آخری اضطراری کیفیت میں اگر کسی بھی طریقے سے فضول یا فالتو مواد خارج نہ ہو تو آگ سے داغنے سے وہ بہتر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں
کہ اگر کسی جگہ پر ہمیں درد ہو اور ہم ہیٹنگ پیڈ لگائیں یا کوئی گرم چیز اس پر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ درد کو آرام آتا ہے، کیونکہ وہ نرم کرتی ہے اس جگہ کو اور وہاں سے جو بھی مادے ایسے ہوتے ہیں وہ گرم چیز اس کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے، تو انسان اچھا فیل کرتا ہے۔ گرم باٹل آپ لے سکتے ہیں، ہیٹنگ پیڈ لے سکتے ہیں، ان چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آگ سے داغنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے مریض کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ لیکن اضطراری کیفیت میں جب کوئی اور چارہ نہ ہو اور مریض تڑپ رہا ہو تو اس صورت میں اس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ جب کوئی دوا اثر نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ پین کلر بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پین ہے کہ کسی صورت جا ہی نہیں رہا، تو پھر آخری ہیلے کے طور پر، کیونکہ مریض جو ہے اس کو تکلیف سے نجات دینی ہے، تو ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی تکلیف دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ عام حالات میں داغنا پسندیدہ نہیں، اور علاج یہاں سے شروع نہیں کرنا چاہیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا ہے، پس ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب نہ رہے اور نہ ہی مفید ثابت ہوئے، یعنی ابتدا میں ہی لگوا لیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، پھر جب چھوڑ دیا تو پھر سے سلام سننے لگے، یعنی چونکہ اس میں ایک کراہت پائی جاتی ہے تو اس لیے جب انہوں نے یہ کام کیا تو وہ ایک خیر سے محروم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یا ہمارے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سے نیکیوں کے مواقع چلے جاتے ہیں، اور خیر کی اپرچونٹیز جو ہیں یا نیکی کے جو کام ہیں یا نیکی کے کام کے راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کام میں بندش ہو گئی، اس کام میں بندش ہو گئی، یہ بندش بلا وجہ نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ بندش بھی ایک رحمت ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے لیے سارے راستے ہموار ہوتے ہیں اور آزادی کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تو اس کو پھر ہوش آتی ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہی ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، واپس اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں، تو اس طرح بیماریوں سے آرام آ جاتا ہے اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، یعنی استغفار کے ذریعے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا یا دم کرنے کو کہا۔ تو اب یہ بات کہ دم کرنے کو کہا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا ہے، آپ پر بھی کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر دم کیا، تو پھر کیا اگر کسی شخص کو کوئی جنات کا حملہ ہو گیا ہے یا جادو ہو گیا ہے تو کیا وہ کسی راقی کے پاس نہیں جا سکتا علاج کرانے کے لیے؟ راقی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، کچھ بیماریوں کے لیے آپ فزیشنز کے پاس جاتے ہیں اور کچھ بیماریوں کے لیے آپ روحانی معالجین کے پاس جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کے پاس جانا درست نہیں کہ جو آپ کو اوپر دم کرے اور آپ کا علاج کرے؟ نہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو مطلب ہے اصل میں جو منع کیا گیا وہ یہ کہ ایسے شخص کے پاس جائے جو اللہ کی کتاب نہ جانتا ہو، جو دین نہ جانتا ہو، اور جو صحیح دم کے علاوہ اور چیزیں بھی اختیار کرنے والا ہو۔ یا پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دم طلب کرنے والا اللہ پر بھروسے کی بجائے اس دم پر ہی بھروسہ کر لے کہ دم ہی ٹھیک کرے گا، تو ایسا شخص توکل سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دو باتیں نہ پائی جاتی، یعنی شرکیہ دم نہ ہو اور صرف کلمات پہ بھروسہ نہ ہو، تو ایسا شخص توکل سے بری نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم طلب نہیں کرتا اور کامل توحید اور اللہ پہ مکمل توکل کرنے والا ہے اور لوگوں سے بے نیاز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسرے لوگ جو دوسروں سے دم طلب کریں وہ ان 70,000 کے مجموعے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں بغیر حساب کے نہیں ہو سکتا کہ حساب کے بعد داخل ہوں، کیونکہ ان کا اللہ پر توکل کم درجے کا ہے۔
کیونکہ دم طلب کرنے میں انسان کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے، کسی کے آگے عاجزی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی منت سماجت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے محتاجگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے کہ انسان اپنا سارے کا سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھے۔ تو دم طلب کرنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، افضل درجے کے خلاف ہے، بس یہ بات اتنی سی سمجھ آ جائے، افضل کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس سے کہا رضی اللہ عنہا کہ وہ اپنے بچوں کو دم کروائیں، یعنی دم آپ نے کیا بھی، آپ پر بھی کیا گیا اور آپ نے حکم بھی دیا، تو جب ضرورت پیش آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حدیث کے آخر میں آتا ہے وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، اور میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں شفا ہے، آپ نے پہلے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، پھر فرمایا کہ اس سے میں منع کرتا ہوں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ایسا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ داغ لگانے سے تکلیف بڑھ بھی جاتی ہے، جس تکلیف کے لیے داغا جاتا ہے وہ تو کسی حد تک کم ہو جاتی ہے اور ایک اور تکلیف کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے اس سے روکا ہے۔ لیکن جب انسان مجبور ہو جائے اور کوئی اور چارہ ہی نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی بازو کی رگ میں داغ لگایا جو غزوہ خندق میں کٹ گئی تھی اور خون کسی طرح بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔